السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ قرآن میں فرمایا گیا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت اور فرقان کے طور پہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں صبر و برداشت کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے، لیکن وہیں پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں صبر و برداشت رمضان میں بالکل ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ لیکچرر فرام بی ایس ڈپارٹمنٹ میم نوشین فاطمہ۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسے ہم نے ٹاپک سٹارٹ ہی یہیں سے کیا ہے کہ صبر و برداشت کا رمضان میں سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر صبر و برداشت کسی نے سیکھنا ہے تو رمضان ہی وہ مہینہ ہے۔ بٹ پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کا الٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، رمضان میں ہی سب سے زیادہ لوگوں میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، فرسٹ آف آل سب کو رمضان مبارک فرام مائی سیلف اینڈ یس فرام بحریہ یونیورسٹی ایز ویل۔ اچھا دیکھیں، رمضان از دا منتھ آف بلیسنگ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رمضان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہمارا میزبان ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، تو بیسکلی یہ منتھ ہے بلیسنگ کا۔ اس منتھ کو ہم کسی اور سائڈ پہ لے کے چلے گئے، مسئلہ یہ ہے سارا۔ ہم نے اس منتھ کو صرف مخصوص کر لیا سموسے، رول، پکوڑے اینڈ آل یہ ساری چیزوں سے۔ پورا دن ہمارا صرف افطاری کے لیے، سحری کے لیے اہتمام میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے اس کی جو بیسک مقصد ہے، جو بیسک گول ہے، جو چیز ہمیں اچیو کرنی، ہم نے اس کو ہی نہیں سمجھا۔ پہلی چیز یہ ہے، بالکل یہی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ایک ہے کہ وہ رمضان میں جیسے ہم نے کہا نا کہ ہمارا رمضان میں تو دن گزر ہی رہا ہوتا ہے سحر افطار کی تیاری میں، ہم نے رمضان سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ بھی اسی چیز میں ہم گزار دیتے ہیں کہ آگے کیا پریپریشن کرنی ہے، جبکہ ہمیں وہ مہینہ گزارنا چاہیے کہ ہم نے عبادتوں کے لیے کیا پریپریشن کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہم لوگ کرتے یہ ہیں، اور تو کرنا نہیں چاہیے ایسا، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ رمضان سے پہلے شعبان میں ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں، افطار یہ ہوگی، سحر یہ ہوگی، گروسری کرنی ہے، یہ لینا ہے، آج وہ لینا ہے، اور رمضان میں ہم چلیں 14-15 روزے کے بعد ہم عید کی تیاری ہماری اسٹارٹ ہو جاتی ہے، عید ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ڈریسز لینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں پریپریشن یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا عبادات کیسی کرنی ہے، ہم نے اپنا عبادات کا کیا اسکیجول بنانا ہے، ہمیں بیسکلی یہ مطلب پریپریشن کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور رہی بات صبر کی، واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے لڑائی جھگڑے، یہ جو مطلب آپس میں بحث مباحثہ، یہ سب چیزیں رمضان میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگوں میں پیشنس نہیں ہے۔ اچھا رمضان ہمیں صبر سکھاتے ہیں، اور ہم اتنا ہی صبر کو تو کیا مطلب سیکھنا تو کیا، ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ لٹرلی، میں نے خود کئی دفعہ دیکھا، آپ باہر جائیں گے سب سے زیادہ آپ کو ٹریفک رمضان میں دکھے گا، اور رمضان میں ناٹ اونلی ٹریفک، اس میں لڑائی جھگڑے سب سے زیادہ آپ کو لائک ایسا کہ روزہ لگ رہا ہے، یار روزہ لگنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے پہلے یہ چیزیں، ہماری اپنی غلطیوں میں سے ہے، ہم نے روزے کی اہمیت ہی نہیں سمجھی، ہم نے رمضان کی اہمیت ہی نہیں سمجھی ہے، ہم بالکل غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے رمضان کو ہم نے لیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ پہ بوجھ بنایا ہوا ہے روزے کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ تو صبر سکھاتا ہے، روزہ تو پیشنس دیتا ہے، روزہ تو آپ کو خدا کے قریب کرتا ہے، اور خدا کے قریب آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کی مخلوق کے قریب نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ تو آپ کو صبر سکھا رہا ہے، آپ کو بتاتے ہیں کیسے اینگر مینیج کرنا ہے، کیسے آپ کو جو ہے اسٹریس مینیج کرنا ہے، کیسے آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹرٹین کرنا ہے، لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، کیسے آپ نے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، انٹرٹین کرنا ہے۔ تو بیسکلی ہونا یہ چاہیے، لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں گے رمضان میں جو ہے، ایک تو ہم نے لڑائی جھگڑے کی بات کی نا، اس کے علاوہ بھی مطلب لوگ چیزوں کو برڈنائز کر لیتے، نہیں یار ایسا کرنا ہے، پریشانیاں اور زیادہ لائک بڑھتی جا رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں انفلیشن اتنا ہو گیا ہے، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، تو وہ چیز ہم نے بہت اپنے آپ پہ حاوی کر لی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے ریلیکس ہونا پڑے گا کہ نہیں اتنا، ہم نے یہ چیز ہمیں ہمارے سکون کے لیے آئی ہے، ہماری اسپرچولیٹی کے لیے آئی ہے، ہماری غذا، اندر روح کی غذا ہے رمضان۔ اگر ہم اس کو واقعی مطلب جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک وے ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا، اگر ہم فائدہ اٹھا لیں تو۔ اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے نا، لوگ اب شکر کی کمی ہو گئی ہے، جیسے انفلیشن کی آپ نے بات کی نا، ایک انفلیشن ہے اور لوگوں نے خود پہ وہ چیزیں فرض کر لی ہیں جو فرض تھی نہیں۔ آپ کے اوپر عبادت فرض تھی، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا فرض تھا، ہم نے زیادہ دنیاوی چیزوں پہ آ گئے کہ اب افطاری میں یہ چیز لازمی ہونی چاہیے، وہ ایک دیکھا دیکھی، اور سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ایک جو چینلز نے رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ کی ہوئی ہیں، جس میں وہ ایک ہر چیز ایکسٹراویگینٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو بھی ایک وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک یہ چیز بھی لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔
اچھا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں. یہ چیز غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انگریٹفل ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم شکر گزار, مطلب ہم شکر گزار کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کیونکہ ہمارے اندر حرص بڑھتا جا رہا ہے. ہم صرف لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے, ہم اس چیز کے لیے شکر ادا نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے, ہم اس چیز کے لیے ناشکری ضرور کرتے ہیں جو اوروں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ چیز غلط ہے. مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں اور نوازتا چاہوں گا, میں تمہیں اور دیتا چاہوں گا. ہمارے ساتھ مسئلہ ہی یہی ہے, ہمیں اس ٹائم جب ہمارے پاس چیز موجود ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. اچھا روزے میں ہمیں بڑا پتہ چلتا ہے پانی کی امپورٹنس, جو ہم پانی کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں, پانی بہا بھی رہے ہیں فضول, اس چیز کی ہمیں امپورٹنس کہیں نہیں پتہ. لیکن جب وہ چیز ایک وقت کے لیے ہم سے چھن جاتی ہے, ہم سے دور ہوتی ہے, تو ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. تو بیسکلی ہم قدر نہیں کرتے اس وقت جب چیز ہمارے پاس ہوتی ہے, اور ہم گریٹفل نہیں ہیں. گریٹفل ہمیں ہونا پڑے گا. اگر ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں وی ہیو ٹو بی گریٹفل. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر اس چھوٹی چیز کے لیے. آپ یقین جانیں ہم واقعی بہت انگریٹفل ہیں. ہم اس سانس کا جو ہم خود, مطلب یہ جو سانسیں ہماری چل رہی ہے, ایک ایک سانس اتنی قیمتی. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آکسیجن پہ, جو وینٹیلیٹرز پر ہیں, ان سے جا کے کوئی پوچھے, وہ کہیں گے کہ ہم سے بادشاہت ہماری لے لو لیکن ہمیں یہ کچھ سانسیں دے دو. لیکن کیا ہے, ہم جو ہے انگریٹفل ہیں کیونکہ وہ چیز ہمارے پاس ہے, ہمیں آسانی سے وہ چیز میسر ہے, تو اس وجہ سے ہم انگریٹفل ہیں. ہم ابھی ہر چیز کو اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. لیکن رمضان والا وہ مہینہ ہوتا ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ اس میں آپ کو جتنی اچھی سے اچھی بات پتہ چلے, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر, لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چینج آ جائے, کوئی اچھی عادت ہمیں پتہ چلے, اسے ہم اپنی زندگی میں انکلوڈ کر لیں. تو ابھی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ خود کو چینج کر سکتے ہیں. تو ایسے کیا عادات یا کیا چینجز ہمیں اپنے اندر لانے چاہیے؟ اچھا دیکھیں, فرسٹ آف آل رمضان ہم کہتے ہیں نا منتھ آف بلیسنگ ہے. منتھ آف بلیسنگ ہے, منتھ آف عبادات ہے. پہلی چیز تو یہ کریں, پیشنس لے کر آئیں اپنے اندر. دوسری چیز ویری امپورٹنٹ, پریورٹائز کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم صرف جانماز پہ بیٹھ جاؤ اور دنیا کے کام کاج چھوڑ دو, نہیں. کہتے ہیں مومن کے لیے تو اس کا رزق کمانے کے لیے جو وہ نکلتا ہے وہ بھی عبادت ہے, وہ بڑی عبادت ہے. روزے میں تو سونا بھی عبادت ہے. تو یس, آپ نے اپنے ٹائم کو پریورٹائز کرنا ہے, آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. دیٹ مین آپ کو پتا ہے یہ ٹائم میری عبادت کا ہے, یہ ٹائم فار ایگزامپل میرے آفس کا ہے, یہ ٹائم اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, یہ ٹائم میری اسٹڈی کا ہے, یہ ٹائم میرے اسائنمنٹس کا, یہ ٹائم میرے کوئزز کا, یہ ٹائم میں نے گھر میں ماما کو ہیلپ کروانی ہے, گھر میں ہیلپ کرنی ہے, افطاری کے لیے, سحری کے لیے, واٹس ایور. تو آپ نے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا. دیکھیں عبادات, ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم قرآن مجید کو جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے ہم وہ نہیں پڑھتے. ہم قرآن مجید فار ایگزامپل ہماری ریس لگی ہوتی ہے, یار اس نے 2 قرآن مجید ختم کر لیے, مجھے تیسرا بھی کرنا ہے, مجھے چوتھا بھی کرنا ہے, 5واں بھی کرنا ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا اس میں ایک صفحے کا بھی ترجمہ کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ غلط ہے. قرآن نو ڈاؤٹ قرآن مجید کا صرف تقدس, اس کو سنبھال کے رکھنا, اس کو چومنا, اس کو غلاف میں رکھنا, اللہ تعالیٰ نے تو اس کا بھی ثواب دیا ہے. اس کو پڑھنا نو ڈاؤٹ اس کا بھی ثواب ہے, لیکن آپ سمجھیں تو صحیح. آپ کو یہ تو پتا ہو قرآن مجید کیا رہا ہے, آپ کو یہ تو پتا ہو جو ہم ورسز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ اس میں کیا درس ہے. قرآن مجید صرف رمضان کے منتھ کے لیے کتاب نہیں ہے, اٹس فار ہول لائف. آپ کی پوری لائف اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی لائف ایک سکسیزفل لائف ہو سکتی ہے. تو آپ عمل تو کریں, اب تھوڑا پڑھیں, ایک قرآن مجید انف, لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے نماز قائم کرو, وہ کہتا ہے روزہ رکھو, وہ کہتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, وہ کہتا ہے کہ پیشنس رکھو, مینجمنٹ کیسے کرنی ہے چیزوں کی, ٹائم کو کیسے پریورٹی دینا ہے. تو آپ اس کی تعلیمات پہ عمل تو کریں, ویری امپورٹنٹ. اور ہم نے قرآن کو اتنا اونچا اور عزت, وہ ایک تقدس کے لیے اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب تھا, وہ ہمارے لیے کس لیے اتارا گیا تھا, ہم نے اس سے کیا ہدایت لینی تھی. ایگزیکٹلی. اور ایک چیز رمضان میں یہ بھی آتی ہے کہ رمضان کائنڈ آف نیکیوں کا مہینہ, لوگ نیکی سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی نیکی یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کریں, کہ ہم نے کرنا ہے تو عمرہ ہی کرنا ہے, یا ہم نے یہی تراویح پوری پڑھنی ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو ہمیں کس طریقے سے اپنے روٹین میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو میں نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے کہ اچھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بڑی کریٹو بھی ہوتی ہیں, مزہ بھی آتا ہے,
جیسے میرا فار ایگزامپل یہ ہے کہ میں اپنے رمضان کے منتھ میں اپنے گھر میں ایک جو ہے پریئرز روم بناتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں یار وہ بڑا پیارا سا ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے, تو جب آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ نے لائٹس آن کر لی, آپ جا کے قرآن مجید پڑھ رہے ہو, آپ جا کے عبادات کر رہے ہو, آپ جا کے نماز پڑھ رہے ہو, نوافل پڑھ رہے ہو. ایک یہ چیز آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو. آپ ایسی ایک جگہ, ضروری نہیں ہے آپ ایک الگ سے روم, آپ کی جو بھی پاس آپ کی جگہ جو بھی اویلیبلٹی ہے وہاں پہ آپ اس طریقے سے ایک تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ڈیکوریٹ کر لو, موٹیویشن دیتی ہے. اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی نہیں کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگ سب بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کیسے, آپ ڈیسٹینیشن تک کیسے پہنچتے ہو جب آپ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو لیتے ہو. آپ اپنی ڈیسٹینیشن, اپنے گول تک اس وقت پہنچتے ہو جب آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ طے کرتے ہو, آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے ہو. دین بیسکلی آپ کیا اپنے جو بھی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اس کو اچیو کرتے ہو. تو یس, چھوٹی چھوٹی نیکیاں آر ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ایک اچھا سکسیزفل انسان بننا چاہتے ہو, دنیا اور آخرت کی فار ایگزامپل کامیابی چاہتے ہو, تو آپ کو کیا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے آپ ایک دم سے نہیں چینج ہو سکتے. آپ ایک دم سے 5 وقت کی نمازی بھی نہیں بن سکتے if آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ ایک دم سے بہت زیادہ اچھے انسان نہیں بن سکتے. بہت زیادہ پیشنس ایک دم سے نہیں آ سکتا. چیزوں کو مینج کرنا ایک دم سے نہیں آتا, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ جاریہ, کسی کو مسکرا کے دیکھنا, کسی کی صرف سن لینا, کسی کو صرف کیا ہیلپ آؤٹ کر دینا, چھوٹی سی چیز میں, زیادہ نہیں. ہم یہ سب چیزیں نیکیاں ہیں. پرندوں کو پانی دے دینا, پرندے کو کچھ کھلا دینا, لوگ باہر بھوکے بیٹھے ہوئے ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دینا, کیا ہے یہ سب نیکی. اور یہ ہم کرتے ہیں. آپ لٹرلی مطلب ایز بینگ اے ٹیچر, فیکلٹی ممبر, میں ہمیشہ اپنے پورے کورس میں ایک سیگمنٹ رکھتی ہوں. اس سیگمنٹ کا ایک نام ہے, اس سیگمنٹ کا نام ہے, وہ کائنڈ آف میں اسائنمنٹ رکھتی ہوں کہ ایک قدم نیکی کی طرف. اس میں یہ کرتی ہوں کہ بچے سے کہتی ہوں کہ تم نے ایک نیکی کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں 2 قسم کے خیرات ہوتی ہے, صدقے ہوتے ہیں, ایک دکھا کے کرنا, ایک چھپا کے کرنا ہے. چھپا کے وہ اپنے سیلف کے لیے ہوتا ہے, دکھا کے یہ کہ تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. تو یہ بھی ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں, لوگ دیکھیں, موٹیویشن ملے, انسپائرڈ ہوں اور پھر وہ بھی کرنے کی کوشش کریں. تو میں ہمیشہ ان سے لائک یہ اسائنمنٹ تھا ہوتا ہے میرا کہ ایک قدم نیکی کی طرف, آپ نے ایک نیکی کرنی اور اس کو پھر ڈسکس کرنا ہے آگے. تو اس طریقے سے اگر 40 بچے ہیں, 40 نیکیاں تو ہماری اس طریقے سے ہو جاتی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, وہ اسائنمنٹ کی طور پہ صحیح, لیکن ایک بچے میں, ایک اسٹوڈنٹ میں فار ایگزامپل ایک موٹیویشن تو ڈیولپ ہوگی نا اس کی پرسنالٹی میں کہ نہیں یار کہیں نہ کوئی چیز اس کے مائنڈ میں کلک کرے گی کہ نہیں یار یہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو اور کسی انسان کو چینج کرنے کے لیے یقین کریں کچھ الفاظ, سم ٹائم کچھ ایکشنز, کچھ دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے. تو یس, اٹس ویری امپورٹنٹ. نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں, اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. اپنے آس پاس صرف ایسے نہیں ہے, دیکھیں چیریٹی آلویز بگنس فرام یور ہوم. آپ کے آس پاس جو ہے, آپ کے رشتہ دار میں اگر بھوکے ہیں, آپ کے آس پاس لوگ بھوکے, آپ کی میٹ کا اگر جو ہے ان کا نہیں خیال نہیں رکھ رہے آپ لوگ, تو باہر آپ جتنا بھی دے رہے ہو اگر دکھاوے کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو چیریٹی آلویز بگنس فرام یور ہوم. آپ پہلے دیکھیں اپنے نزدیک آس پاس, دیکھیں کون کس کو ضرورت ہے. سم ٹائم کسی کو آپ کے ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے, سم ٹائم آپ فائنینشلی کسی کو مطلب آپ کی لائک اسسٹنس کی ضرورت ہے, اور سم ٹائم جو ہے اور دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. تو یس, آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ لیں. جیسے فار ایگزامپل پہلے بھی میں نے کہیں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ جو ہے نماز نہیں پڑھتے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ نے یہ چیز اسٹارٹ لینی ہے, تو ایک دم میں آپ یہ چیز اپنے سے ایکسپیکٹ بھی مت کریں کہ نہیں یار 5 وقت کی نمازیں میں فوراً سے شروع کروں. ایٹ لیسٹ 2 وقت کی تو پڑھیں, اسٹارٹ تو لیں. 3 وقت کی پڑھیں گے, 4 وقت کی, پھر 5. کچھ ٹائم بعد آپ یقین جانیں جب آپ نماز چھوڑیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کا انر پیس نہیں ہوگا, آپ کو اندر سے سکون نہیں ملے گا. پھر آپ جاؤ گے سجدے پہ, مطلب خود جاؤ گے آپ جا نماز پہ, پھر آپ کو سکون وہ سجدے میں ہی ملے گا. بہت شکریہ میم, آپ نے ہمیں باتیں بتائیں, کیونکہ رمضان از اے منتھ کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی رہیں جو ہم اپنے پورے رمضان کے مہینے میں وہ عادات ایڈ کریں تاکہ وہ آگے بھی رمضان کے بعد بھی ہم کنٹینیو کر سکیں. اچھا ایک چیز میں ضرور کہوں گی, لوگ نا ہم سم ٹائم فخر کرتے ہیں اپنی عبادات پر. تو دیکھیں یہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے کافی ہیں, اس کے جو ہے نمازیں بھی کر رہے ہیں, وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, ان کی ساری عبادات چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری جو عبادات میں سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے نا, وہ مخلوق کی خدمت ہے, انسانیت کی خدمت ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, آپ کے ایکشنز کیسے ہیں, آپ کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کیسے لوگوں کا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ.
کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور اسی چیز پہ ہم نے آج بات کی کہ کس طریقے سے آپ اپنے اندر صبر و برداشت لے کے آ سکتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر. ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری گیسٹ میم نوشین فاطمہ. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.